السلام علیکم۔ فاطمہ اردو سٹوری میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری سٹوری چمکتا چاند ستارہ ہے۔ چلیں ہم آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارسلان بیٹا اٹھ جاؤ، فجر کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے اور اپنے دونوں بھائیوں عدید اور توصیف کو بھی اٹھا دو ورنہ تمہارے دادا جی چھری سے اٹھائیں گے۔ عنایت بی بی نے ارسلان کو آواز دی۔ رات بچے دیر تک اپنے گھر اور گلی میں لائٹنگ کرتے رہے اور ہر طرف پرچم لگا رہے تھے کیونکہ کل 13 اگست تھی، اس لیے بچے 14 اگست کے لیے اہتمام کرتے رہے۔ اس لیے دیر سے سونے کی وجہ سے اب ان کی آنکھ کھل نہیں رہی تھی، جبکہ ننھی اسمارا اور نور فاطمہ ٹائم سے اٹھی ہوئی تھی اور شور شرابہ کر رہی تھی۔ اوئے توصیف، عدید اٹھ جاؤ، ابھی جھنڈیوں کا سارا کام رہتا ہے، پھر دھوپ نکل آئے گی۔ عدید اور توصیف آنکھیں ملتے ہوئے فوراً اٹھ گئے۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بچے اپنے دادا جی کے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا تو دادا جی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئے اور ان کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ دادا جی آنکھ چرا کر بچوں کی طرف بھی دیکھ لیتے اور تلاوت بلند آواز میں شروع کر دی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ فارغ ہو گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کو چوم کر الماری میں رکھ دیا، پھر وہ بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو سب بچوں نے دادا جی کو سلام کیا۔ انہوں نے خوش ہو کر سلام کا جواب دیا اور پیار سے باری باری سب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عدید نے محبت سے کہا، دادا جی جشن آزادی مبارک ہو۔ ارے بیٹا، کیا آج 14 اگست ہے؟ جی دادا جی، توصیف نے فوراً جواب دیا اور کہا، دادا جی ہم سب اب جھنڈیاں لگانے لگے ہیں کہ اچانک ہمیں خیال آیا کہ پہلے آپ کو آزادی کی مبارکباد دے دیں اور پھر اپنا کام شروع کریں۔ جیتے رہو اور جاؤ جلدی سے جھنڈیوں کا کام نپٹا لو اور پھر زمین پہ بھی جانا ہے، کپاس کی گودی کرنی ہے اور سبزیاں توڑ کر منڈی بھی لے کر جانی ہے۔ دادا جی نے کہا، ہرگز نہیں، آج ہم آزادی منائیں گے اور آج سبزیاں منڈی نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ کل شام کو چاچو امجد اور بھائی عرفان نے سبزیاں توڑ لی تھی۔ وہ صبح صبح منہ اندھیرے ریڑھی پہ رکھ کر لے گئے۔ ہماری آج ہر کام سے چھٹی، ہم آزادی منائیں گے۔ چاچو کے بچے بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے۔ ان کے چاچو بھی انہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جبکہ چھوٹے چاچو جاوید فیصل آباد تولیے کی فیکٹری چلا رہے تھے۔ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ وہیں رہتے تھے، کبھی کبھار چکر لگاتے تو گھر کی رونق دوبالا ہو جاتی۔ دادا جی کے وہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے، ان سب کے لیے ڈھیروں تولیے فیکٹری سے بنا کر لے آئے اور پورے خاندان والوں کو دیے۔ سب بچے برآمدے میں چٹائی پہ آ کر بیٹھ جاؤ اور ناشتہ کر لو۔ بچوں کے ممامی تصور خانم نے دروازے سے جھانک کر آواز لگائی اور فوراً رفو چکر ہو گئی۔ ان کو عنایت بی بی نے کہا تھا، پیاری تصور ذرا بچوں کو بلا لو، پہلے ناشتہ کر لیں، پھر یہ سب جھنڈیاں لگانے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور جلدی جلدی توے پر پراٹھے بنائی جا رہی تھی۔
گرما گرم پراٹھوں کی خوشبو نے ادیت کو پاگل کر دیا اور سب بچوں میں آگے آگے اچھلتا ہوا آ رہا تھا۔ بے دہانی میں ممامی تصور سے ٹکرا گیا اور اس کے ہاتھ سے میٹھی لسی کی بالٹی گر گئی، جس سے ماموں طفیل پوری طرح نہا گئے، کیونکہ راستے میں ہی پیڑھی پر بیٹھے تھے۔ پھر ان کے اور ممامی کے کافی تھک کر ٹاڈی ہو گئے۔ طفیل محل پیلا پڑ گیا اور دوبارہ نہانے چلا گیا۔ نانی زبیدہ نے آ کر دونوں کا معاملہ رفع دفع کروا دیا، جو کہ عنایت بی بی کے پاس بیٹھی دہی کے ساتھ گرما گرم پراٹھے کھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب بچوں نے مزے سے آلو والے پراٹھے دہی کے ساتھ کھائے اور اپنی والدہ کے سر ہو گئے کہ گون تیار کر دی آپ نے؟ عنایت بی بی بولی، صبر کرو، وہ تو رات ہی میں نے اور تصور نے تیار کر کے رکھ دی تھی۔ نیم کے درخت کے نیچے پتیلا پڑا ہے، جاؤ جا کر اور جھنڈیاں جوڑ لو۔ خیال رہے ممامی کے کمرے میں یاد سے جھنڈیاں لگانا، اور نہ وہ ناراض ہو جائے گی اور سارے گھر میں لڑائی مچ جائے گی۔ وہ رات میرے ساتھ اس لیے ہاتھ بٹاتی رہی۔ پھر جاوید اور توصیف باؤلز میں گون ڈال کر بیٹھ گئے اور دھاگوں پہ رنگ برنگی جھنڈیاں چپکانے لگے، اور زمن، احسان اور ارسلان جھنڈیوں کی لائن سیدھی کر رہے تھے۔ اوئے نور فاطمہ، جھنڈیوں پہ پانی گرائے جا رہی ہو، اس کو روکو، حسن نے چلاتے ہوئے کہا۔ 3 سالہ نور فاطمہ گلاس میں پانی ڈال کر جھنڈیوں پہ گرا رہی تھی اور خوشی سے اچھل رہی تھی۔ دادا جی گھر میں لگے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور یہ سب نظارہ انجوائے کر رہے تھے۔ پاس ہی ان کے سب سے بڑے بیٹے سرور صاحب براجمان تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹا 14 اگست کے حوالے سے بحث و مباحثے میں مصروف تھے۔ پھر چاچو امجد بھی زمینوں سے واپس آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور اب بحث و تکرار عروج پر تھی۔ بچوں نے ان کی بلند آوازیں سن کر نظر انداز کر دیا کہ یہ تو ان کے روز کے معمولات ہیں۔ عرفان پتر، پہلا کام ناشتے والا کر لو، ہم نے برتن سمیٹنے ہیں، اور تم نہار منہ آم کھانے بیٹھ گئے ہو۔ عرفان نے موقع غنیمت جان کر جلدی گرم گرم ہی آم کھانے شروع کر دیے۔ باقی سارے بچے جھنڈیوں میں مصروف تھے۔ بیٹا نہار منہ گرم گرم نہیں کھاتے، میں ٹھنڈے کر دیتی ہوں، پھر سارے بچے ایک ساتھ کھا لینا۔ پھر عنایت بی بی اور تصور جانم نے 2 بڑے ٹب میں آم بھگو دیے۔ ادیت سے بھی نہ رہا گیا، وہ بھی جڑ سے وہ آم اٹھا لایا، ایک جھولی میں رکھ لیا اور دوسرا منہ میں ٹھونس لیا، اور ساتھ ساتھ جھنڈیاں جوڑتا جا رہا تھا۔ ساری جھنڈیاں جوڑ کر بچوں نے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا، اور باہر گلی میں بھی پگ سڑک تک جھنڈیاں لگا دی۔ ادیت اور توصیف شہر سے کافی مقدار میں جھنڈیاں لائے تھے۔ کچھ پیسے انہوں نے گھر والوں سے لیے اور کچھ ادیت نے گندم نعمان بھائی کی دکان پہ پہنچ کر حاصل کر لیے، اس لیے سبز ہرالی جھنڈیوں کا کافی انتظام ہو گیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔